آقا کے در پہ کبھی ہم جائیں گے، آقا کو رو رو کے دکھ ہم سنائیں گے، پتھر کا کر بھی جو ہنستے ہی رہے، وہ حشر کے دن ہمیں بخشائیں گے، وہ حشر کے دن ہمیں بخشائیں گے۔ ہم تو عاشق ان کے جنب رفیدہ، ہم تو عاشق ان کے جنب رفیدہ، ہم صدا دنیا میں عزت پائیں گے، ہم صدا دنیا میں عزت پائیں گے۔ دل دیا آنکھیں نئی جیونیا، دل دیا آنکھیں نئی جیونیا، طیبہ سے لے کر گھر کو ہم آئیں گے، طیبہ سے لے کر گھر کو ہم آئیں گے۔ آقا کے روضے کی جاری چوم کر، آقا کے روضے کی جاری چوم کر، ہم بھی دکھتے دل کو ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی دکھتے دل کے ٹھنڈک پائیں گے۔ ہم کو صادق غم نکیروں کا نہیں، ہم کو صادق غم نکیروں کا نہیں، ہم لہب میں چین سے سو جائیں گے، ہم لہب میں چین سے سو جائیں گے۔ آقا کے در پہ کبھی ہم جائیں گے، آقا کے در پہ کبھی ہم جائیں گے، آقا کے در پہ کبھی ہم جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کیونکہ دل شکستہ ہو تو جوڑ دیتے ہیں، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے جوتوں کرم کا کیا کہنا، کوئی لاکھ مانگے وہ کروڑ دیتے ہیں، درے رسول کے ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، مدینہ جا کے نکلنا شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، اور اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر وہ رہائی کی دعا نہ کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خان مصطفیٰ، نعرہ نبی اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر وہ رہائی کی دعا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، اور نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔
کہ کسی مومن مومنہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے اس محفل کا اہتمام ہوتا ہے۔ موت یہ عدم محض کا نام نہیں ہے، وَلَيْسَ الْمَوْتُ لَيْسَ بِعَدْمٍ مَحْضٍ، کہ موت عدم محض کا نام نہیں ہے کہ بس موت آئے اور فنا ہو۔ موت کا معنی ہے، لفظ موت کا معنی ہے يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جانا، جس کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ موت عدم محض کا نام نہیں ہے۔ میں مسائل عرض کرتا ہوں، تقریر نہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ بیٹھ جائے۔ اس کو اور آسان کر دوں کہ جب تک روح اور جسم کا تعلق قائم رہتا ہے تو اس پر موت کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لفظ موت کا، بلکہ حیات کا اطلاق ہوتا ہے، لفظ حیات کا۔ جسم اور موت کے درمیان، جسم اور روح کے درمیان جب پردہ حائل ہو جاتا ہے، روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اور جو درمیان میں جو چیز حائل ہوتی ہے اس کو موت کہتے ہیں۔ روح قائم ہے تو حیات قائم ہے، روح نکلی، جسم الگ، روح الگ ہو گئی تو پھر موت واقع ہوتی ہے، اور اس موت کی وجہ سے پھر وہ بندہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کو اس لیے کہا گیا کہ موت فنائے مطلق نہیں ہے، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مومن کی جو روح ہے یا مومنہ کی، وہ روح کیسے نکلتی ہے؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس گفتگو کو طوالت دوں، حدیث پاک کا مضمون اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن نیک صالح جب دنیا سے اپنی توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف توجہ رکھتا ہے تو پھر آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، اور ان کے چہرے بہت سفید ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں کی نورانیت آفتاب سے زیادہ چمک دمک کرتی ہے، اور وہ فرشتوں کی جماعت اس مومن کی حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی آنکھ کام کرتی ہے، نظر کام کرتی ہے، بینائی کام کرتی ہے، وہاں تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور اس مومن کے سرحانے کی طرف بیٹھ کر اسے خطاب فرماتے ہیں، اس روح کو، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح، نکل مغفرت اور رضوان کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جس طرح پانی کا مشق لے لو اور اس سے قطرات نکلتے ہیں، یوں مومن کی روح آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو فرشتوں کی ایک جماعت آ کے بیٹھ جاتی ہے، انہیں حکم یہ ہوتا ہے کہ جنت سے خوشبو بھی لے جاؤ اور جنتی کفن بھی ساتھ دے جاؤ۔ جو ہی حضرت عزرائیل علیہ السلام اس روح کو مخاطب کرتے ہیں اور وہ روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کہ باقی سارے فرشتے کھڑے ہو کر حضرت عزرائیل علیہ السلام سے وہ روح لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو سے معطر کر دیتے اور جنتی کفن سے پہنا، اور پھر وہ فرشتے آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، یہ
پاکیزہ معطر خوشبو والی روح کس کی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اس نام نیک نام والا بندہ تھا یا خاتون تھی، وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں آدمی کی پاکیزہ روح ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، پہلے آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں اس کے احترام میں اس روح کے ساتھ دوسرے آسمان کی طرف سارے فرشتے دوسرے آسمان تک، پھر جب دوسرے آسمان پہ پہنچتے پھر وہ سوال کرتے ہیں کس انسان کی پاکیزہ روح ہے کہ خوشبو ہی خوشبو ہم محسوس کرتے ہیں، پھر بتایا جاتا ہے فلاں آدمی کی یہ روح ہے، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ احترام میں حتیٰ کہ ساتوں آسمان تک پہنچتے ہیں، جب ساتوں آسمان پہ پہنچتے حکم الہی ہوتا اب اسے اعلیٰ علیین میں رکھتے ہیں۔ تو مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے۔ اور پھر جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے فنا تو ہوتا نہیں، اب وقت نہیں ہے کہ کون سی بات کروں کون سی رہنے دوں، جو بات سامنے آتی ہے وہ میں کرتا کروں۔ یہ جو پاکیزہ روح نکلتی ہے اسے عرش سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح، اے طیب الطاہر روح، اے ذکر والی روح، اے مطمئن روح، نکل اپنے رب کے حکم سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم لوٹو اس حال میں اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی ہو، بندہ نواز اس سے اس حال میں نکل، اس حال میں جا اپنے رب کے پاس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تم لوٹو اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، بندہ نواز تم سے راضی ہو۔ پھر کیا حکم ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو۔ اور باریکی کی طرف نہیں بڑھتا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف جو مسجد نبوی ہے، یہ سارے ثواب کے حوالے سے بات کرتا ہوں، مومن کا احترام کتنا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، وہ میں نے سمجھا۔ وہ ایک خادم مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتا تھا، یا خادمہ تھی یا خادم تھا، بہرحال حدیث میں دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ وہ فوت ہو گئی خاتون، اور صحابہ نے اسے رات ہی میں اسے دفن کر دیا۔ صبح ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج جو مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون تھی وہ نظر نہیں آئی۔ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یا حبیب اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتانا تھا۔ صحابہ نے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ اب رات کا وقت ہے، سرکار کو کیوں تکلیف دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ایسا کرو کہ جہاں آپ نے اس کو دفن کیا اس کی قبر پر مجھے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تشریف لے گئے، صحابہ سے فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ قبر میں جب مومن مومنہ رکھا جائے یا رکھی جائے خاتون تو یہاں تاریکی چھا جاتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، بہت زیادہ تاریکی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں 2 رکعت اس پر پڑھوں گا اور اس کا ثواب میں اسے بخشوں گا۔ یُنَوِّرُ حَالَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، فرمایا نبی نماز پڑھے تو تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کو بخشتا ہوں تاکہ اس کی تاریکی دور ہو جائے، کیونکہ یُنَوِّرُ حَالَهُمْ میری نماز کی وجہ سے ساری تاریکی اندھیرا ختم ہو جائے۔ اگر میت کو فائدہ نہ پہنچتا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کیوں پڑھ کر سے بخشتے؟ اتنا تبصرہ آگے اپنی بات اس کرتا چلوں۔ عاص بن وائل بڑا سردار تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ فوت ہونے لگا آثار اسے محسوس ہوئے تو اس نے ایک بیٹا صحابی تھا، تو اس نے ہشام جو اس کا بیٹا تھا اسے بلایا، کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے لیے تم نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ اس وقت یہ سلسلہ تھا
100 غلام خرید کر آزاد کرنا ہوں گے۔ شام کو اس کا بیٹا تھا، اس نے 50 اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے 50 غلام آزاد کر دیے۔ اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ 50 تیرے ذمہ ہیں، باپ کی وصیت ہے، اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر وصیت پر عمل نہیں کرو گے تو لوگ آگ جلائیں گے، باقی سردار آگ جلائیں گے۔ اس دوسرے بھائی نے کہا کہ اب میں صحابی رسول ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اپنی مرضی تو میں کرتا نہیں ہوں، میرا باپ ایمان نہیں لایا تھا، اب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، عرض کروں گا، درخواست پیش کروں گا، جو حکم ہوگا میں اس پہ عمل کروں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے وصیت کی تھی 100 غلام آزاد کرنے کی، میرے بھائی نے 50 آزاد کر دیے، باقی 50 میرے ذمہ، باقی میرے لیے کیا حکم ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ثواب نہیں پہنچا تو نہیں کرو، نہیں فرمایا کہ یہ عمل رائے کا عمل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ روکا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا، رہنمائی کس طرح فرمائی؟ فرمایا انہو لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او حججتم عنہ او صدقتم عنہ بلغہ ذالک، فرمایا اے میرے غلام، تم نے میری بارگاہ میں درخواست پیش کی ہے، اگر مسلمان ہوگا تو چاہے تم آزاد کرے تب بھی اس کو ثواب ملتا، اگر اس کی طرف سے حج کرتا تب بھی ثواب ملتا، اگر کوئی صدقہ دیتا تب بھی اس کو ثواب پہنچتا، اور اس سے اللہ تعالیٰ محروم نہ رکھتا، اس کی وجہ سے اس کے بخشش یقینی ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا اگر مسلمان ہوتا، لو کان مسلمان، اگر مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے تم چاہے 50 غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے، اس کو بلغہ ذالک، یہ ثواب اس کو ضرور پہنچتا۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے، جو بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کی مغفرت کے لیے محفل احسان ثواب قائم کرنا یہ ہمارے اہل سنت کے معمولات میں سے ہے، صحابہ کی سنت ہے اور سلف صالحین کا معمول رہا ہے۔ آخری بات عرض کروں، دل تو چاہتا ہے اس مضمون کو اور بڑھاؤں۔ ایک صحابی کا عمل مجھے یاد آیا، وہ بھی عرض کرتا کروں۔ حضرت ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اپنے عزیز و اقربا سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، ساتھی سے فرمایا، جب میں مر جاؤں وَأَوْصَى بریدہ الاسلمی ان یجعل فی قبرہ جریدان، فرمایا میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو کیا کرنا کہ 2 تازہ شاخیں لینا، لکڑیاں لینا، درخت کی شاخیں لینا جو تازہ ہوں، اس کو میری قبر پہ گاڑ دینا، تاکہ جب تک وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اس کا ثواب اللہ مجھے عطا فرماتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا کہ حدیث کا مضمون آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بصرہ سے ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا، اس کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ جلیل القدر صحابی جن سے 5374 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہوئی، 5374 احادیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے، اور 800 بڑے بڑے صحابہ تابعین ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اور بصرہ سے وہ ابو صالح گئے، ان سے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم بصرہ کی ایک بستی عبلہ نامی بستی ہے وہاں سے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، جلیل القدر صحابی، جنتی صحابی، نبی پاک کی بارگاہ کا منظور اور نگاہ نبوت کا پربردہ صحابی، نگاہ نبوت کا فیض یافتہ صحابی، سفر و حضر میں رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا صحابی، وہ کیا خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کیا تمنا پیش کرتے ہیں؟ فرمایا بصرہ عبلہ نامی بستی سے آئے ہو؟ کہا ہم وہاں سے آئے ہیں۔ فرمایا وہاں ایک مسجد ہے جسے مسجد اشار کہتے ہیں، میں نے خود سرکار دو
2-4 منٹ اور لے لوں بولے نہیں ہمیں ختم کر دیں خاموشی کی آدھی رضا کی علامت ہوتی ہے نکاح جب پڑھایا جاتا ہے نا تو نکاح خاتون کے پاس جاتا ہے تو شمع کبھی بولتی تو خاموشی کی وہ بھی رضا سمجھی جاتی ہے بہرحال مسئلہ سامنے آیا میں بات کروں حضرت یوسف آپ کے ذوق اور پیار کی وجہ سے مجھے باتیں جو آ رہی ہیں بس 2 باتیں آپ سے ختم کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے نبی ہے رسول ہے جب آپ کا وصال ہوا تو جس مقام پر آپ کو دفن کیا گیا اس بستی میں اس آپ کی برکت کی وجہ سے خشک سالی ختم ہو گئی زمین سرسبز و شاداب ہو اور اس کے مقابلے میں جو دوسری بستی تھی وہاں قحط سالی کے آثار نمودار ہوئے لوگوں نے غور و خوض شروع کر دیا کہ وجہ کیا ہے آخرکار وہ سمجھے کہ یہ جناب یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک وہاں بننے کی وجہ سے یہ برکتیں ظاہر ہوئی ہیں تو وہ قبیلے لڑ پڑے ایک قبیلے کہنے لگا کہ یہ مزار مبارک ہماری بستی میں ہونا چاہیے دوسرے نے کہا کہ ہماری بستی میں ہونا چاہیے لڑ پڑے آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کی جسم مبارک کو اس قبر مبارک سے نکال کر ایک صندوق میں رکھا جائے اور پھر ایسی جگہ آپ کی مزار مبارک قبر مبارک بنائی جائے کہ پورے علاقے میں اس کی برکتیں حاصل ہوں آپ کی وہ جسم مبارک نکالا گیا اور نیل دریائے نیل کی اس طرف اوپر کی جانب آپ کا مزار بنایا گیا کہ جہاں پانی ہر جگہ تقسیم ہو رہا تھا جو تمام بستیوں کی طرف منتقل ہو رہا تھا جب آپ کا مزار مبارک قبر مبارک بنائی گئی اس کی برکت سے وہ خشک سالی ختم ہو گئے سارا علاقہ نبی جہاں آرام فرما ہو اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما سکتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہ کیسے جنتی نہیں بن سکتا اسے سوال کرتے آخری بات جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بخاری شریف کی حدیث ہے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے کہا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اللہ بلا رہا ہے آپ سمجھ گئے زور سے ایک ضرب لگائی اس کی ایک آنکھ نکل گئی وہ آنکھ اٹھائے ہوئے سیدھا اللہ کی بارگاہ میں گئے اللہ کی بارگاہ میں گزار ہوتے ہیں پیغمبر اپنی تعریف بھی بتا رہا یہ معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ دوبارہ درست کر دی فرمایا جاؤ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہو کہ ایک بیل ہے اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو جتنے آپ کے ہاتھ ہتھیلی میں جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے آپ کو ایک ساتھ زیادہ کر دیا جائے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے جتنے 1000 آئیں گے تو 1000 سال 2000 جتنے آئیں گے عمر بڑھا دی جائے گی وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام جب سنا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ حکم سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاتھ رکھ لوں اور پھر اسے میرے اوپر بڑھا پھر کیا ہوگا فرمایا پھر اس کے بعد پھر موت ہے تو فرمایا اللہ کا حکم ہے لہٰذا پھر اس وقت بھی ہے تو اب اللہ نے مجھے یاد کیا اب مجھے اب جو بات عرض کرنے کی وہ یہ ہے کہ پیغمبر ہیں نبی ہیں رسول ہیں جلیل القدر انبیاء میں کا شمار ہوتا ہے جلیل القدر رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے بڑے جلالی پیغمبر تھے مگر وہ کیا فرماتے ہیں اے اللہ میرا مزار میری قبر بیت المقدس کے اتنی مقدار پر بننی چاہیے کہ جہاں سے بندہ پتھر پھینک کر بیت المقدس تک پہنچے اتنی دور میری قبر ہونی چاہیے مفسرین شارحین فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا آپ جہاں بھی آرام فرماتے وہیں برکتیں آتی رہتی رحمتیں نازل ہوتی رہتی کیونکہ ان اللہ حرم اللہ ان تاکل اشیاء الانبیاء کہ زمین کے اور انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی وہ جہاں بھی رحمتیں وہیں ڈیرا لگا دیتی ہے مگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے قریب میرا مزار میری قبر بنے کہ جہاں سے پتھر پھینکے تو وہاں پہنچ جائے مفسرین محاورین اور شارحین
انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، صالحین کے مزارات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ تاکہ مجھے بھی ان نبیوں کی معیت اور صالحین کی معیت اللہ تعالیٰ، تو جہاں صالحین موجود ہوں وہاں عذاب نہیں آیا کرتے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ تو مالی خلاصہ کلام، مالی عبادت، جانی عبادت، مالی اور جانی یہ تین طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ان تینوں طرح کی عبادتوں کا ثواب آپ جس کو بھی بخشیں گے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ اب جو آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ اور تفسیر ہو رہا ہے کہ پھر انشاءاللہ کبھی اب وقت ہو گیا، صرف تھوڑا سا ذکر، پھر 2-4 منٹ پھر ہم دعا کے لیے آتے ہیں۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد للہ آج کے پاکیزہ محفل ذکر، محفل قیام شریف، محفل اظہار ثواب اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ان تعداد میں ساتھیوں نے، دوستوں نے جو قرآن پاک کی تلاوت دیگر اوراد وظاہر پڑھے، اللہ تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس کلام ہدیہ عطا فرما. الہ العالمین تمام اوراد وظاہر کلمات و یہ بات کا ثواب جميع انبیاء کرام علیہ السلام، جميع مرسلین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عطا فرما. اور ساتھی چودھری محمد اسلم صاحب آفر بنگر جنوالی گزشتہ روز ایڈم برا اسپاٹ میں قضائیہ سے وفات پاکی ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. الحمد للہ چودھری محمد اسلم صاحب کے بھی درجات بلند فرما. کلمات کی جماعت پر انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمام اہل ایمان کو عطا فرما، سب کے درجات بلند فرما. جناب طالب حسین صاحب، جناب نظر حسین صاحب کی والدہ ماجدہ کو اس کا ثواب عطا فرما. امتحان پکایا گیا الہ العالمین اس کا ثوابی ان مرحومین کو عطا فرما، ایسا مرحومات کو عطا فرما، اور وارثین کو، اولاد کو صبر جمیل عطا فرما. اس مرکز کو مزید ترقی عطا فرما. منتظمین کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یہ پاکیزہ محفل جو ہر مہینے یہاں منعقد ہوتا ہے، الہ العالمین اس کو دوام عطا فرما. جتنے ساتھی دور دراز سے قرب و جواز سے اس پاکیزہ محفل میں شریک ہر ایک کو ہر قدم کے بدلے لا تعداد نیکیاں عطا فرما. الہ العالمین جتنے مومن مومنات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت، سب کے درجات بلند، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین جو باقی زندہ نے اپنی بندگی والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین جملہ بیماروں کو جسمانی روحانی شفاء کاملہ طویل عمر عطا فرما. اس مسجد کی کمیٹی کی خدمات، نمازی احباب کی خدمات قبول منظور فرما. تعاون کرنے والے تمام اہل ایمان کی خدمات تعاون کو قبول منظور فرما. سب کے مال و جان کی حفاظت فرما. دین دنیا ہر ایک روشن فرما. قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. فہم قرآن، فہم اسلام نصیب فرما. فہم حدیث نصیب فرما. شریعت و طریقت کے انوار سے ہمارے روح و دل کو منور فرما. معرفت دماغ ادا کرنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما. الہ محمد انصار جو خطا ہو گئی معافی عطا فرما. نیکی والی زندگی نصیب فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. ان کے وسیلہ سے سب بیمار کو جسمانی روحانی شفا کاملہ کبیر عمر عطا فرما. عالم اسلام پہ اپنا کرم فضل فرما. اسلام کا بہت بالا فرما. مسلمانان عالم کو اتفاق عطا فرما. دین کی اقدار پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سب کی اولاد کو نیک صالح فرما بردار تابعدار دین دار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.